مصر کے ساتھ جنوبی سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر سہام حسین اپنے خیمے کے سامنے پریشان بیٹھی ہیں اور کسی بھی سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ غزہ کی رہائشی 6 بچیوں کی ماں سے سوال پوچھا گیا کہ آپ اس سال رمضان کی تیاری کیسے کر رہی ہیں؟ تقریباً 1 منٹ کی خاموشی کے بعد انہوں نے مختصر جواب دیا کہ کاش اس سال غزہ میں رمضان نہ آتا۔ سہام نے کچھ دیر سانس روکی، پھر گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، رمضان کیسے آ سکتا ہے جب ہم اس حالت میں ہیں اور ہم کھا پی بھی نہیں سکتے۔ سہام کی 2 بچیاں ذہنی عارضے کا شکار ہیں۔ انہوں نے اپنی 2 بچیوں کو اداس نظروں سے دیکھا اور پھر اداس لہجے میں کہا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ان بچیوں کو قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہیں جنگ یا دیگر حالات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، انہیں بس کھانے پینے کی چیزوں سے غرض ہے۔ سہام کے پاس اتنی رقم بھی نہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ رمضان سپلائی تو اہل غزہ والوں کا مطالبہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر سہام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس تو اپنی بچیوں کے لیے 1 ٹماٹر تک خریدنے کے وسائل بھی نہیں ہیں۔ سہام کی طرح رفح کے دیگر بے گھر افراد بھی رمضان سے قبل عجیب کشمکش سے دوچار ہیں۔ ابو شدی العشر 10 افراد کے خاندان کا واحد کفیل ہے۔ وہ رفح میں ایک سادہ سے خیمے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا گزر بسر ڈبے والے کھانوں پر ہے جو عطیہ کیے جاتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے چند دن بعد ابو شدی اپنے اہل خانہ کے ساتھ غزہ کے مختلف مقامات کی طرف نقل مکانی کر گئے۔ رفح اب تک ان کی 3ری منزل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سال رمضان المبارک کی روایتی تیاریاں نہیں کر پا رہے۔ ان کے مطابق ہمارے پاس رمضان کے لیے ہر چیز کی کمی ہے، ہم صرف صبر کے ساتھ مقدس مہینے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اس سال غزہ کے لوگوں کی اکثریت کے لیے رمضان استقبال روایتی خوشیوں اور اس ماہ کی شایان شان تیاریوں کے بغیر ہی گزرے گا۔ اس بار غزہ میں افطاریوں پر دسترخواں غزہ کی معروف کھانوں اور مٹھائیوں سے نہیں سجائے جا سکیں گے اور بہت سے خاندانوں کے لیے یہ دسترخوان ادھورے بھی رہیں گے۔ ان خاندانوں کے بہت سے افراد غزہ میں جاری جنگ میں مارے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ نقل مکانی کے دوران اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں۔ 53 برس کے الاشکر کو یاد ہے کہ حالیہ برسوں میں رمضان کی آمد پر کس طرح کا ماحول اور تیاریاں کی جاتی تھیں۔ ان کے مطابق ہم سجاوٹ کرتے تھے اور جشن مناتے تھے، لیکن اس سال ایسا ممکن نہیں رہا۔ اس سال رمضان کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اور تاجروں کے پاس ڈبوں میں بند سامان کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں۔ اگر سب کچھ دستیاب بھی ہوتا تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کچھ خرید سکیں۔ الاشکر اور رفح کے دیگر بے گھر افراد کو یہ امید ہے کہ ماہ سیام کا چاند اس وقت تک طلوع نہیں ہوگا جب تک کہ کسی عارضی جنگ بندی کا اعلان نہ ہو جائے۔ ممکنہ جنگ بندی کی خبریں گزشتہ چند دنوں سے گردش کر رہی ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق قطر جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان نئے مذاکرات کی میزبانی کرنا چاہتا ہے۔ ذرائع نے اندیا دیا ہے کہ متحارب فریقین کے درمیان حتمی معاہدوں کو مکمل کرنے کے لیے آئندہ چند روز میں قطر میں ایک میٹنگ منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مصر میں جنگ بندی کو حتمی شکل دینے سے متعلق دوبارہ ملاقات بھی طے پا گئی ہے۔ رمضان کے مہینے میں رفح میں بے گھر افراد کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہو سکتی ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہو جائے اور انہیں اپنے گھر واپسی کی اجازت مل جائے۔ غزہ میں اپنے گھر سے تقریباً 7 بار بے گھر ہونے والے ایاد بکر کا کہنا ہے کہ ان دنوں ان کی واحد امید یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کر پہلی خبر یہ سنیں کہ جنگ بندی کا اطلاق ہو چکا ہے۔ رمضان کے استقبال کے لیے ایمان اور دعا کے علاوہ کوئی اجزاء موجود نہیں ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے مقدس مہینے کی تیاری نہیں کر سکتے۔ ایاد کے مطابق اس وقت غزہ میں صرف ڈبوں میں بند کھانے ہی دستیاب ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہم کس طرح روزے رکھ سکتے ہیں یا سحری کر سکتے ہیں؟ کیا رمضان میں ڈبہ بند چیزیں ہماری طاقت بن سکتی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ ہم رمضان میں کیسے اس صورتحال کے عادی ہو سکتے ہیں۔ غزہ کے شیخ رضوان
محلے کے رہائشی راشد مطر نے اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ میں جاری جنگ میں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے رمضان کی تیاری نہیں کر سکتے اور نہ ہی آنے والے وقت میں کوئی منصوبہ تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں کے صدقے غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرمائے اور فلسطین پر اپنا کرم فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرمائے، آمین ثم آمین۔